ایک بڑا اعتراض کہ اسرائیل میں مشن کھولا گیا یہودی ایجنٹ ہے. عجیب بات ہے، اگر کی بات ہی کوئی سوچتے کہ اسرائیل کیا فلسطین میں تو ہم 1924 میں تبلیغ کا مشن لے کے پہنچے تھے اور یہودی بعد میں آ کے آباد ہوئے. کیا ہم اپنے تبلیغی مشن واپس کھینچ لیں اس لیے کہ یہود پہنچ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو چھوڑ دیں جو یہودیوں سے زہر کھا کر بھی ان کو تبلیغ کرنے پہنچتے تھے؟ یعنی سب سے زیادہ آپ کی جان پر حملے یہود نے کیے ہیں، نہ مشرکین مکہ نے، نہ قریش، نہ عیسائیوں نے. پتھروں کے پاٹ گرائے آپ کے سروں پر جہاں آپ بیٹھے ہوتے تھے، خدا نے بچایا، یہ تو الگ مسئلہ ہے. زہر دیے گئے سب یہود کی طرف. اور آخر دم تک یہود کے متعلق آپ کا رویہ یہ تھا. دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اب دیکھ لیں کہ اس وقت نبی پہ چلنا ہے یا سنی سنائے قصوں پر چلنا ہے. ایک یہ کہ ایک موقع پر ایک جنازہ گزر رہا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کسی نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی ہوگا کس کا جنازہ ہے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کھڑے ہو گئے ہیں، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا وہ انسان نہیں تھا. شان ہے انسان عاشق ہو جائے، یہ ہے اخلاق. اس کو اسوہ محمدی کہتے ہیں، جس سے جو سورج کی طرح ساری دنیا کی تعریفوں کو روشن کرنے والا حسن سلوکی. اور دوسری طرف بیٹھے ہوئے مجلس میں مسائل کی گفتگو ہو رہی ہے، ایک پیغام ملتا ہے ایک عورت کا کہ اس نے تو محمدی کہنا تھا، خالی وہ تو ایمان نہیں لاتی تھی، یہودیہ تھی. پیغام یہ بھیجا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے بچے کو آپ سے پیار ہے اور آپ اس سے پیار کرتے ہیں. ہے وہ یہودی بچہ، مسلمان نہیں ہے، لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ وہ جان کنی کی حالت میں ہے اور کسی وقت بھی مر سکتا ہے. تو اگر آپ کو خیال ہو کہ آپ اسے دیکھنا چاہیں تو آپ تشریف لے آئیں. جاتے رہتے مرنے سے پہلے اس کو دیکھ لو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ پیغام سنتے ہی کھڑے ہو گئے، مجلس کو ترک کر دیا اور سیدھا اس یہودین کے گھر پہنچے. بچہ واقعی نزا کی قریب پہنچا ہوا تھا، آخری حالت میں تھا. اور جاتے ہی اس سے یہ فرمایا کہ بیٹا کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ مسلمان ہونے کی حالت میں جان دو؟ اس نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں میں یہ پسند کروں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم مسلمان ہوتے، اور اس کے بعد اس نے جان دے دی. اور حضور روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تمتما اٹھا خوشی سے اور یہ فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ، خدا نے ایک روح کو میرے ذریعے نجات بخش دی. جو ساری کائنات کی روحوں کے نجات بخشنے کے لیے آیا تھا، نجات اور ہدایت کے معاملے میں اتنا حریص تھا. ایک یہودی کا بچہ ہے، اس کو اس کی روح کو نجات دے کر اس طرح خوشی سے کھل جاتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ میرے رب نے مجھے موقع دیا، ایک روح کو نجات بخشا. یہ ہے وہ اسوہ. اور ہم تبلیغ بھی کریں یہود کو کہ تم ان کے ایجنٹ ہو. ہم تو ہندوؤں کو بھی کرتے ہیں، پھر ہم ہندوؤں کے بھی ایجنٹ ہوئے، عیسائیوں کو بھی کرتے ہیں، ان کے بھی ایجنٹ ہو گئے. اشتراکی روس کو بھی کر رہے ہیں، وہاں بھی قرآن کریم کی اشاعت کر رہے ہیں، پولش کو کر رہے ہیں. ہم تو ساری دنیا کے ایجنٹ ہیں. ایجنٹی کیا ہوتی، کیا ہے ایجنٹی؟ ایجنٹی تو یہ ہوتی ہے کہ اس انسان اپنی امت کے مفاد کے خلاف کوئی سازش کرے، کوئی جاسوسی کرے، کوئی نقصان پہنچائے. اس کا نام ایجنٹی. تبلیغ کا نام ایجنٹی کب سے رکھا گیا ہے؟ اور آج تک ساری تاریخ میں جو جاسوسیت کی ایک احمدی بھی کبھی کسی جگہ بھی نہیں پکڑا گیا جاسوس کے طور. انڈیا کے پاکستان سے جنگ ہو، اس میں ہیروز کے نام آپ دیکھیں گے احمدیوں کے ماشاءاللہ. جنرل اختر ملک ہے، عبدالعلی ہے، جنرل ممتاز ہے، جنرل افتخار ہے. خود یہی حکومت جو ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ ملک کے دشمن ہیں، انہوں نے ان کی اپنی ہاتھوں کی لکھی ہوئی تاریخ میں ان کے نام سنہری حروف سے لکھے ہوئے. سارے عرب کی تاریخ میں کوئی ایک بھی احمدی کبھی نظر نہیں آئے گا جس نے نعوذ باللہ من ذالک کبھی جاسوسی کی ہو، کبھی یہود کے مفادات کی خاطر نعوذ باللہ من ذالک امت کے مفاد کو نقصان پہنچایا.
فلسطین کا معاملہ پیش ہوتا ہے، سر ظفر اللہ خان ایسا پیش کرتے ہیں کہ عرب ہاتھ چومتے تھے اٹھ کے کہ یا سیدی کہہ کے مخاطب کرتے تھے، کہتے تھے آپ نے حق ادا کر دیا، اور ان کے اخبارات نے بڑے بڑے اس پر آرٹیکل لکھے۔ آج پاکستان کی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ظفر اللہ خان نے فلسطین کے مفاد کو بھی ختم کر دیا، کشمیر کے مفاد کو بھی ختم کر دیا۔ کشمیر کا مفاد ہوا، یونائٹڈ نیشنز میں 24 صاحب کی جو تقریریں ہیں وہ کوئی بھی صاحب علم آدمی ہو وہ معلوم کر سکتا ہے ان کا کیا امپیکٹ تھا۔ بینن کے چھکے چھڑا دیے تھے آدمی، انڈین گورنمنٹ کے تو مصیبت پڑ گئی تھی، اور آج ہسٹری ڈسٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ واقعاتی ہو کے دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں کیا، ہم کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے، کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ جو رویہ ہے یک طرفہ نفرتوں کا، یہ اسلامی رویہ ہے بھی کہ نہیں؟